بلال اظہر کیانی صاحب، آج اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں کچھ بڑی اہم باتیں کی ہیں، ذرا وہ بھی سن لیں ایک کلپ، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے بلائی ہوئی تھی جس میں ملٹری سول لیڈرشپ تھی، اور یہی فیصلہ ہوا کہ پوری ایفرٹس کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے ڈی ایسکیلیٹ ہو۔ ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر چکے ہیں۔ میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری سینسٹائز کیا جو لیڈرشپ میں ہے ایران میں کہ پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ۔ انہوں نے کچھ ایشورنسز مانگی، مجھے کہا کہ ان کو کہے کہ ان کا سوائل پہ یوز نہیں ہونا چاہیے، میں نے وہ ایشورنسز لے کے دی۔ آپ نے دیکھا کہ غالباً جو منیمم آپس میں کچھ ری ایکشن ہے وہ سعودی عربیہ اور عمان کے خلاف نہیں ہوا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان غلط فہمیاں کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا ایسی ہی کوشش حکومت اور اپوزیشن جو ہے پاکستان کی اس کے درمیان بھی کامیاب ہو جائے گی؟ اتنے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں تو ایک لوکل لیول پہ بھی کر لیں۔ میر صاحب دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے میرے خیال سے آج اسحاق ڈار صاحب نے بہت تفصیل میں آپ نے دیکھا کہ پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ سینٹ کو آگاہ کیا، پارلیمان کو آگاہ کیا، اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اہم قومی امور پر اعتماد میں لیا جائے۔ اور دیکھیے میر صاحب، جو آپ نے بات کیا، میں اس کی زیادہ تاریخ نہیں جان چاہتا، مگر حکومت نے بہت کوششیں کی، مطلب کہ اب آپ پچھلے سال ہی یا 1.5 سال پہلے کی بات ہے، نومبر یا دسمبر 2024 کی بات ہے، یا صادق صاحب کی صدارت میں ایک باقاعدہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا، اور ہم آپ کے ٹاک شوز پہ آ کے یہ کہتے رہے کہ یہ اچھی خوشائند بات ہے، یہ آپٹکس ہی بڑی اچھی ہیں، جو چیز ڈسکس ہوگی وہ تو بات کی بات ہے، وہ ہوتی رہے گی، آپ کوئی بات آپ کرنا چاہیں گے، کوئی ہم کرنا چاہیں گے، مگر اس میں روانی تب آئے گی جب یہ مستقل ایک ایسا فورم بنے جہاں پہ سنجیدگی سے اور کنسٹرکٹیو طریقے سے دونوں سائڈیں کسی بھی ایشو پہ بات کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ ہم نے بار بار یہ کوشش کی ہے، بار بار یہ ہاتھ آپ کہیں اس کو جھٹلایا گیا ہے یا اس کو آپ نے نہیں ایکسیپٹ کیا پی ٹی آئی نے، اور آج بھی اب مسئلہ اب یہ بن گیا ہے پی ٹی آئی کے اندر خاص طور پہ، اور میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں، صرف عمیر صاحب ساتھ ہیں، آئی نو یہ شاید اتنا کچھ نہیں کہہ سکیں گے، مگر ان کے اپنا اب سر پیر نہیں ہے جی، مطلب کہ آپ یہاں پہ 3-4 لوگ پی ٹی آئی کے بٹھا دیں تو آپ کا ٹاک شو ہو جائے گا کسی بھی ایشو کے اوپر۔ تو دیکھیے ہمیں نہیں، مجھے ایسا ٹاک شو نہیں کرنا۔ نہیں، آپ دیکھیے دیکھیے پھر آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے لیے ٹاک شو کرنا اس صورتحال میں مشکل ہے، تو حکومت کے لیے اس طرح کی جماعت کے ساتھ ایک سٹرکچر طریقے سے سنجیدگی سے بات آگے چلانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ ایک بندے سے ایک بات کریں تو بقیہ ٹیم اس کو نہ مانے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو حکومت سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاملہ ٹھیک کروا سکتی ہے، وہ اپنی ہی اپوزیشن کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتی؟ نہیں دیکھیے، کیونکہ ہم تو بار بار کوشش کرتے رہے نا جی کہ بات چیت کریں قومی ایشوز پر، مگر اگر اگلا تیار نہ ہو یا آپ ایک سے بات کریں تو بقیہ 3 مکر جائیں اس جماعت سے، تو پھر مشکل ہوتا ہے۔ مگر آج میر صاحب مجھے اجازت دیجیے، جو بات ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے کی، دیکھیے آج پھر سے اسی کی کڑی، ہماری تو کوئی سوچ میں تبدیلی نہیں ہوئی، ہمیں اکثر کہا جاتا تھا آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، میں نے آپ سے بار بار ہم نے پہلے بھی کہا ہم تو اس میں سے کبھی اٹھے ہی نہیں، اٹھ کے پی ٹی آئی گئی۔ اور آج میں اسی حوالے سے میر صاحب آپ کو بھی، چونکہ میں نے بھی لا منسٹر صاحب سے آپ نے جب پوچھا تو میں نے تھوڑی تفصیل انہوں نے مجھے کنفرمیشن دی آپ کی اسی ریکارڈنگ کے درمیان یا شو کے درمیان ہی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے 4 افراد کو پرسنلی انوائٹ کنوے کی ہے جی کل کی میٹنگ کے لیے، اس میں اچکزئی صاحب ہیں، گور خان صاحب ہیں، علامہ ناصر صاحب ہیں اور علی ظفر صاحب ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو اب باقاعدہ ایک دعوت دے دی گئی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں اب اس دفعہ جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد جیسا نہیں ہوگا رویہ، ہم امید کرتے ہیں کہ اب اس قومی ایشو کے اوپر ان کیمرہ بریفنگ میں آ کے بھرپور شرکت بھی کریں گے اور آ کے اپنا موقف بھی وہاں پہ دیں گے۔ جی، اب عمیر نیائی صاحب، ایسا تو نہیں ہوگا کہ علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گور صاحب جو ہے جب اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ اگر جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ کہیں جی کہ آپ پہلے عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں منتقل کریں گے، پھر ہم آپ سے آگے بات کریں گے؟ اچھا دیکھیں، جہاں تک عمران خان کی صحت کا حوالہ ہے، وہ تو گورنمنٹ نے بڑا ہی اس کو جو ہے نا انسمپتھیٹکلی ڈیل کیا ہے، مطلب کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، مگر پھر بھی پی ٹی آئی نے کوئی دروازہ اس طرح سے نہیں چھوڑا، سپریم کورٹ سے لے کے آج ہائی کورٹ بھی گئے، ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن فائل ہو گئی، اب منگل کے لیے وہ فکس ہے، اب اس میں کیا کامنٹس آتے ہیں چیزیں یہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے، دیکھیں ادھر تو کوئی پولیٹیکل نیگوسیشن کے لیے تو نہیں دعوت نامہ، یہ دعوت نامہ ایک لمیٹڈ پرپز کے لیے، ملک کی ڈیفنس سیکیورٹی کے حوالے سے جو تھریٹس ہیں ان پہ بات ہونی ہے، تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل کمیٹی سے وہ اپنی اجازت لیں گے، اگر پولیٹیکل کمیٹی اجازت دے دیے تو 4 افراد اس میں چلے جائیں گے، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے، مگر لاکھوں کی ایک بات ہے،
بات ہے سمپل سی کہ یہ کہتے ہیں کہ جس سے بات کرتے ہیں مختلف آوازیں آتی ہیں. بھائی بات ایک بندے سے کرنی ہے جس میں یہ ساری آوازیں سموئی ہوئی ہیں, وہ ہے عمران خان. آپ کوشش کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس آواز کو دبا لیا جائے, اس کو آئسولیٹ کر لیا جائے اور سمجھیں کہ مختلف طرح کی آوازیں آئیں گی تو ہم ایک امپریشن کریٹ کر لیں گے کہ یہ ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے. یہ ڈیوائیڈڈ ہاؤس نہیں ہے. الٹیمیٹلی آواز عمران خان کی پریویل کرنی ہے. آپ کہیں کہ جی اسپیکر صاحب نے کوشش کی, بالکل ٹھیک ہے, اسپیکر صاحب نے کوشش کی, انہوں نے ایک ہاؤس کی کمیٹی بھی بنا دی, مگر وہ کمیٹی کیا وہ ایک سرجری کا تھیٹر بن گیا؟ ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشنل ڈسکس ہونے لگے, آپ نے آئین کا اس پہ تیا پانچا شروع کر دیا. وہاں تحریک انصاف کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ بات ہے ٹھیک ہے, بونا فائیڈی شو کریں, جن ایشوز پہ کہیں گے, جیسا نفیسہ شاہ صاحبہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ان ایشوز پہ ہم بالکل بات کریں گے اور ملک کی انٹرسٹ میں کریں گے. اچھا نفیسہ شاہ صاحبہ, اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بریفنگ صرف پارلیمانی لیڈرز کو دی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ پوری کی پوری جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے, پوری کی پوری ہماری پارلیمنٹ جو ہے, اپر ہاؤس اور لوئر ہاؤس, سب کے سب ارکان کو نہیں بریفنگ دی جانی چاہیے؟ دیکھیں, یہ فرسٹ سٹیپ میرے خیال سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت نے کشمیر کے اوپر ایک آئینی حملہ کیا, آئین کے لتاڑ کر کے, اور ان کا سٹیٹس چھینا, تو اس نہج پر بھی ایک بریفنگ رکھی گئی تھی. انفارچونیٹلی اس میں خود وزیر اعظم صاحب موجود نہیں تھے, آرمی چیف تھے, ساری جماعتیں تھیں, پی ٹی آئی نہیں تھی, پی ٹی آئی کا چیف نہیں تھا اس وقت, کمانڈ میں تھا لیکن وہ موجود نہیں تھا. تو ایز اے فرسٹ اسٹیپ آئی تھنک بہتر ہے کہ لیڈرشپ کو کر لیں. پارلیمان کو ایسے ماضی میں اگزامپلز رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں جب یہ اسامہ بن لادن کا انفارچونیٹ واقعہ ہوا تو پوری ایک نیشنل سیکیورٹی بریفنگ پورے پارلیمان کو دی گئی. مولانا صاحب کا تو یہی ڈیمانڈ ہے, اور اچھا ہوگا ایٹ لیسٹ اگر جیسے انہوں نے سینٹ میں بریفنگ دی, آج قومی اسمبلی میں انفارچونیٹلی کوئی بھی فرنٹ بینچ پر موجود ہی نہیں تھا. سو آئی وڈ سے ارج کہ ایز اے فرسٹ اسٹیپ جو وزیر خارجہ ہیں وہ یا خود وزیر اعظم صاحب آ کے ایٹ لیسٹ قومی اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ تو دیں, منیمم ایک اسٹیٹمنٹ تو دیں. یہ تو بہت بڑی بات ہوگی اگر انہوں نے ایک سیکیورٹی بریفنگ ارینج کی. میں نہیں سمجھتی کہ ان کے جو حالات ہیں, ویسے بھی پارلیمان میں وہ اتنی پارلیمان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے, لیکن ایز اے فرسٹ اسٹیپ ہمارے وزیر صاحب آنریبل بیٹھے ہوئے ہیں, آئی وڈ ارج کہ پلیز آپ کمیونیکیٹ کریں کہ ایک اسٹیٹمنٹ تو آ کے دے دیں, جیسے ڈار صاحب نے وہاں دی تو وہاں دیں, اور اگر سنیں بھی کہ مختلف اپوزیشن لیڈرز کیا کہہ رہے ہیں, ان کی بات سنیں اور اس سے ایک کنسیڈرڈ اوپینین. مجھے یاد ہے جب یہ یمن کا ایک فیصلہ آنا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی وہاں سعودی عربیہ کے ہیلپ میں جائے یا نہ جائے, تو پارلیمان میں ایک رائے دی اور اس پر حکومت چلی. اور اس موقع پر بھی کیونکہ اتنا نازک یہ ایشو ہے ایدر وے, تو پارلیمان کا ویو جو ہے وہ حکومت کو ہیلپ کرے گا ان میکنگ اٹس مائنڈ کہ پاکستان جو ہے وہ کیسے انگیج کرے, ایران کے ساتھ کیسے کرے, گلف کنٹریز کے ساتھ کیسے کرے, یو ایس کے ساتھ کیسے کرے. سو آئی تھنک ایک ڈیبیٹ اس میں ان کو انگیج کرنا چاہیے. بلال صاحب, یہ امپریشن کیوں ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے؟ میر صاحب, اس کی تو نفیسہ صاحبہ پارلیمنٹری کالیگ ہے جی, میرے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ہوتی ہیں فائنانس کی. آئی ایم دیئر ایز اے منسٹر آف اسٹیٹ, اور یہ تو شی از اے سیزنڈ پارلیمنٹیرین میرے خیال سے سب سنجیدہ. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. جی جی, اسی لیے مگر بات کو میں نظر انداز نہیں کر رہا. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے, یقیناً ہمیشہ آئی تھنک حکومت کی پارلیمنٹری پریزنس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے میرے خیال سے. میں تو جی مائی سیلف آئی ول سے آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ جی چاہے کویسچن آور ہو, کالنگ اٹینشن نوٹس ہو, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہو, یہ ممبرس کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ سوال کریں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جواب دیں, اور ہمارے دیگر وزراء یہ کوشش کرتے ہیں. کچھ وزارتوں میں اگر کمی بیشی ہے تو ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے پوری کریں. اور میر صاحب دیکھیے, سب سے اچھی مثال پارلیمان کو اہمیت دینے کی آج ہی اسحاق ڈار صاحب کی تقریر ہے. دیکھیے انہوں نے آج آ کے سینٹ کے فلور پہ دی اور پورے ملک میں نشر بھی ہوئی, تو پوری قوم کو اعتماد میں لیا. جس طرح انہوں نے سینٹ میں دیا ہے, آئی ایم سرٹن کہ ان کو کوئی بات نہیں ہوگی کہ وہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ہی پہلے آ کے بولتے رہے ہیں. مگر آج انہوں نے کیونکہ ایک ہاؤس میں بات کر لی اور وہ پارلیمان کا ہی حصہ ہے, تو اپر ہاؤس میں جس کے وہ خود بھی ممبر ہیں, تو پوری قوم میں بھی نشر ہوگی. مگر مجھے کوئی بات نہیں ہے اس چیز میں کہ میں اسحاق ڈار صاحب کو, نفیسہ صاحبہ کی یہ تجویز کہ قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی وہ بات کر لیں, وہ ہو جائے. باقی نفیسہ صاحبہ نے خود بھی آئی تھنک اس چیز کی تائید کی کہ ایز اے فرسٹ اسٹیپ جو ان کیمرہ میٹنگ ہو رہی ہے, جو پارلیمنٹری لیڈرز یا ایک ریلیٹیو ایک میر صاحب ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ایک لمیٹڈ گروپ ہوتا ہے تو اس میں کچھ حد تک ڈیبیٹ ممکن ہوتی ہے. بریفنگ تو آج ہاؤس کو ڈار صاحب نے دے دی,
اور آگے بھی انشاءاللہ ہاؤس کو جیسی چیزیں ڈیولپ ہوں گی اعتماد میں لیتے رہیں گے جی انشاءاللہ. کچھ آپ آر یو سیٹسفائیڈ ان کے رسپانس سے؟ بس یہ میں ضرور کہوں گی کہ پارلیمان کی بات سنیں بھی، اسپیشلی مختلف لیڈرز کیا کہہ رہے ہیں، ان کے پرسپیکٹیو سنیں. اور ایک چیز یہ ہوتے ہیں ہم بیک بینچ کو بہت نظر انداز کرتے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈبیٹ میں سب سے زیادہ بیک بینچ بولی ہے، تو بیک بینچ کے بھی آپ کو رائے لینا ہے کہ ملک جو ہے مختلف شیڈز پارلیمان کے ان کی کیا عکاسی کر رہے ہیں. یہ آپ نے بہت ہی اہم بات کی.